الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، سامعات، طلباء، طالبات، آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تا 25 پر مشتمل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سے شروع ہو کر آگے اس کی 25ویں آیت کے آخر تک ہم نے تلاوت قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو ریب یعنی شک میں، مما اس چیز سے، نزلنا جو ہم نے اتاری ہے، علی پر، عبدنا اپنے بندے، فاتو پھر تم لے آؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، من سے، مثلہ اس جیسی، وادو اور تم بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس تم ڈرتے رہو، النار آگ، التی اس سے، وقودھا جس کا ایندھن یعنی لکڑیاں یا بالن، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ وبشر الذین اور تو خوشخبری دے ان کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں اچھے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہار بہت نہریں، کلما جب بھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرتن پھلوں سے، رزقا رزق، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہیں، رزقنا جو رزق ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وہ اوتو اور وہ دیے جائیں گے، بہی اس کے ساتھ، متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواجن بیویاں، مطہرۃ بہت پاک صاف ہوں گی، وَلَهُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور تو ان کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے ہیں اور وہ اچھے عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جب بھی ان کو اس جنت سے رزق دیا جائے گا پھلوں سے کھانے کو، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو ملا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغوں میں بہت پاک بیویاں ہوں گی، اور وہی ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب آئیں مشترک مفہومی ترجمہ کی طرف۔ وَإِن اور اگر، کن تم ہو تم، فی ریب میں ریب، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا عبد اپنے، فاتو تو تم لے آؤ،
بصورتن کسی صورت مم مثلی ہی کی مثل اس ودعو اور تم دے دو دعوت شہداء کو کم اپنے من دون اللہ فعلم پس اگر تم تفعلوا فعل کر سکو فعلم پس اگر تم نہ یعنی یہ نفی کا فعل چل رہا ہے ولن تفعلوا اور ہرگز تم یہ فعل نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو پھر تم اتقاء کرو اس نار سے التی وقودھا جس کا وقود الناس والحجارہ ناس اور حجار ہیں اور عدت جو مستعد رکھی گئی ہے للکافرین کافرین کے لیے وبشر اور بشارت دے دے الذین ان کو آمنو ایمان لائے جو وعملوا اور عمل کیا انہوں نے الصالحات صالحات ان لہم تو ہے ان کے لیے جنات تجری وہ جاری ہوں گی من تحت کے تحت ہا جس الانہار انہار کلما جب بھی روزی کو ان کو رزق دیا جائے گا منہا سے اس میں من ثمرتن کوئی ثمر رزق قالو کہیں گے ہاذا وہ یہ ہے الذی وہی جو رزقنا ہم کو رزق دیا گیا تھا من قبل اس سے قبل وہ اوتو بھی حالانکہ ان کو دیا گیا ہوگا کے ساتھ متشابہ اس کے وَلَهُمْ اور لیے ان کے فیہا میں اس ازواج مطہرہ ہوں گی وہم اور وہ فیہا اس میں خالدین ہوں گے۔ اور اگر تم ریب میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا تو تم اس کی مثل کسی صورت کو لے آؤ اور تم من دون اللہ اپنے شہداء کو دعوت دے دو اگر تم صادقین ہو۔ پس اگر تم یہ فعل نہ کر سکو اور تم ہرگز یہ فعل نہ کر سکو گے تو پھر تم اس نار سے اتقاء کرو جس کا وقود ناس و حجار ہیں جو کافروں کے لیے مستعد رکھی گئی ہے، اور تو ان کو بشارت دے جو ایمان لائے اور صالحات پر عمل کیا کہ ان کے لیے تو جنات ہیں جس کے تحت وہ انہار جاری ہوں گی جب بھی ان کو اس رزق میں سے کوئی ثمر بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو اس سے قبل بطور رزق دیا گیا، حالانکہ ان کو اس کے ساتھ اس سے متشابہ دیا گیا ہوگا اور اس میں ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گی اور وہ اس میں خالدین ہوں گے۔ تو سامعین، آپ حضرات کے اور طلباء کے مسلسل اصرار پر اب یہ دونوں تراجم مشترک مفہومی لفظی بھی اور فصیح ترجمہ بھی اور روایتی اردو لفظی ترجمہ بھی اور فصیح ترجمہ بھی یہ دے دیے گئے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو مزید بیان کر کے یہاں اپنے کلپ کو بلا ضرورت طول دینے کی ہی جو ہے وہ بات ہے، ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی تسلی کرنا چاہیں تو آپ کے پاس جس بھی عالم کا جو مستند ترجمہ موجود ہو اس کے ساتھ بے شک ان کا موازنہ کریں اور اس میں اپنے قرآن فہمی کو مزید بڑھائیں۔ یہ تو سمندر ہے، جتنا اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کلپ کو لفظ بلفظ غور سنیں، دونوں تراجم لفظی اور فصیح، پہلے روایتی اردو کے پھر مشترک مفہومی ترجمے کے اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ جتنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، جتنا اس میں ڈوبیں گے اتنا ہی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پھل بھی پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اجر بھی حاصل ہوگا۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کو یہ شیئر کیا کریں، کلپ کو لائک کیا کریں، چینل کو خود سبسکرائب کریں، اوروں کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس کا ثواب مجھے آپ کو بھی ملتا رہے اور ہم چلے جائیں اور یہ قیامت تک اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔